اماں مجھے حفظ کرنا ہے۔ میں نے سیدھے سیدھے دوبارہ سے وہ جملہ ادا کیا جو پچھلے 3 دن سے مسلسل کہہ رہی تھی، مگر اماں نے اس مرتبہ بھی خاموشی ہی اختیار کیے رکھی اور وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ لوگ تو ہوتے ہیں یہاں کہ ان کے بچے ایسی خواہش کریں اور وہاں وہ جھٹ سے پوری کر دیں، مگر اماں میری نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ میری پچھلے ہفتے سے یہی رٹ تھی کہ مجھے حفظ کرنا ہے، مگر اماں میری بات پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ میں جھنجھلا گئی اور واپس اپنے کمرے میں منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ اب اگر اکرام سے یہ کام نہیں ہو پایا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اماں مجھے اتنا ہلکا کیوں لے رہی ہیں؟ میں دل ہی دل میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ کر کڑنے لگی۔ وہ بھی قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ سے اس نے 24 سپارے حفظ کر بھی لیے تھے، مگر آخری 6 سپاروں پر آ کر اٹک گیا۔ ضدی ہو گیا کہ میں نے مزید قرآن پاک حفظ نہیں کرنا۔ اماں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر طرح کا لالچ دیا، مگر اس کا یہ انکار اقرار میں ہرگز نہیں بدلا۔ ابا جہاں تک کر سکتے تھے اسے سمجھاتے رہے، باتوں سے نہیں سمجھا تو اسے ڈنڈے کے زور پر بھی سمجھایا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر وہ قائم و دائم بھی رہا۔ اماں نے اسے اسکول داخل ہونے کا کہا تو وہاں بھی اس نے ضد لگا لی کہ نہیں، میں نہیں پڑھوں گا، تھک گیا ہوں پڑھ پڑھ کر۔ تب سے 3 سال ہو گئے ہیں وہ یوں ہی آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ اب جب میرے دل سے یہ خواہش جاگی تو میں نے اماں کو کہا کہ مجھے کروا دیں حفظ، اکرام کی طرح میں نہیں کروں گی۔ مگر پہلے تو انہوں نے سنجیدہ ہی نہ لیا میری بات کو، لیکن جب لیا تو صاف انکار کر دیا اور اوپر سے وجہ بھی نہیں بتاتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی کہ کہیں اکرام کی طرح میں بھی حفظ درمیان میں نہ چھوڑ دوں۔ کاش اماں آپ میری خواہش پوری کر دیتی۔ میں ڈھیلے ڈھالے انداز سے بستر پر گر گئی اور سوچنے لگی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں بھی حفظ کر لوں اور اماں کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ یہ طے تھا کہ اماں کے منہ سے اگر ایک مرتبہ انکار نکل جائے تو وہ انکار دوبارہ کبھی بھی اقرار میں نہیں ڈھلا تھا۔ میں کافی دیر سوچتی رہی، مگر کچھ بھی پلے نہ پڑا تو کھانا کھانے باہر آ گئی۔ اماں ہنوز چپ چپ تھی۔ میں نے ان کا موڈ درست کرنے کی خاطر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ موڈ تو ٹھیک کرے نا۔ اس بات سے کچھ افاقہ ضرور ہوا تھا۔ میں بھی بظاہر تو ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مگر میرے اندر بہت بوجھ تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تو ہر حال میں قرآن پاک حفظ کر کے ہی دم لوں گی، مگر کیسے، فی الحال اس کا علم مجھے نہیں تھا۔ اگلے روز میں کالج گئی اور وہاں جا کر اپنی دوستوں کو پوچھا کہ اگر کسی مدرسے کے متعلق جانتی ہو تو مجھے بتانا۔ سب بہت خوش تھیں کہ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور کسی نہ کسی مدرسے کا پتہ کر کے آئیں گی۔ اس بات نے مجھے اندر سے بہت ہلکا پھلکا کر دیا۔ میری ایک ٹیچر جو کہ حافظ قرآن تھی، انہوں نے پیشکش کر دی کہ میں تمہیں قرآن پاک حفظ کروا دوں گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے، اسکول کے اوقات میں ہی تھوڑا تھوڑا یہ سبق بھی لیتی رہوں گی۔ مگر ان کے اگلے الفاظ نے میری تمام خوش فہمیاں ختم کر دیں۔ انہوں نے ماہانہ فیس مانگی تھی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ میں نے منع کر دیا کہ نہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ مدرسے میں ہی حفظ کرنا ہے۔ اس بات پر وہ بیچاری چپ کر گئی۔ گھر آئی تو اندر سے بے قراری تھی، کیونکہ میں جلد از جلد کسی نہ کسی مدرسے کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ بس اس کے بعد جھٹ سے میرا داخلہ اور پھر میری خواہش کی تعمیل۔ میں بہت بہت زیادہ خوش تھی۔ اگلے روز کالج گئی تو سبھی لڑکیاں پرجوش تھیں۔ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک مدرسے کے متعلق بتایا، مگر ان میں سے ایک بھی میرے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ جو مدرسے انہوں نے بتائے تھے وہ یا تو شہر کے باہر تھے یا پھر اتنی دور کہ میں پیدل نہیں جا سکتی تھی، اور رکشے کا کرایہ کہاں سے دیتی؟ یہاں تو اپنا خرچ ہی بہت مشکل سے مل رہا تھا۔ میں افسردہ سی ہو گئی اور سوچا کہ اماں کے فیصلے کے خلاف جا رہی ہوں، شاید اسی وجہ سے میرے لیے مشکلات بن رہی ہیں۔ اسی اثنا میں چھٹی ہو گئی تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ چھٹی کے وقت وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ میں نے سنا ہے آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے چونک کر اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر بولی اچھا ہے، پھر تو میں ایک مدرسے کے متعلق جانتی ہوں، کہیں تو آپ کو وہاں پر لے چلوں؟ میں پہلے تو گھبرا گئی کہ کیسے کسی انجان لڑکی کے ساتھ یوں ہی منہ اٹھا کر چل دوں، لیکن تجسس بھی تھا تو میں نے حامی بھر لی۔ ویسے بھی وہ لڑکی میرے کالج کی ہی تھی کیونکہ اس نے وردی پہن رکھی تھی۔ اوپر سے میرے کالج میں ایک بات ہوتی تو وہ جنگل میں آگ کی مانند خبر پھیل جایا کرتی تھی۔
اس لیے مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس متعلق کیسے جانتی ہے۔ اس لڑکی سے بات کر کے اچھا بھی لگ رہا تھا اور شکل سے بھی وہ معصوم لگ رہی تھی۔ میں اور وہ کالج سے نکل پڑی۔ اس نے باقی راستے میں چھوٹی موٹی باتوں کا جواب دیا، مجھ سے خود سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ مدرسے والے مجھے رکھ لیں گے؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ رکھ لیں گے، وہاں کے لوگوں کو ایسے ہی دل رکھنے والے حافظ چاہیے جو قرآن پاک کو پوری آمادگی کے ساتھ اپنے دل میں اتارے۔ وہ اتنا میٹھا بول رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا بس بولتی رہے، رکے نہیں۔ ہم دونوں میرے گھر کے بہت قریب آ گئے تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تم مجھے میرے گھر لے کر جا رہی ہو؟ مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر والی گلی کے بجائے الٹے ہاتھ کو مڑ گئی۔ وہاں سے 2-4 انجان گلیاں گزرنے کے بعد ہم ایک ویرانے میں تھے۔ اس جانب بہت کم رش اور ٹریفک ہوتا تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات کا سایہ ہے، تبھی وہاں بہت کم گزر ہوتا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ یہاں کیوں لائی ہو؟ تو وہ دھیرے سے بولی کہ یہیں پر مدرسہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ مگر مجھے دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک کھنڈر نما سی عمارت تھی۔ دیکھنے میں یوں لگ رہی تھی کہ جیسے ابھی گر جائے گی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن میں اس لڑکی کی معصومیت دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کھنڈر کی جانب چل دی۔ ایسے لگ رہا تھا یہاں کوئی بھی نہیں بستا، خالی خلی عمارت ہے، مگر میں غلط تھی۔ ہم اس کھنڈر کے اندر داخل ہوئے تو ایک میٹھی میٹھی سی ٹھنڈ نے ہمارا استقبال کیا۔ سخت گرمی میں اس قدر مزے کی ٹھنڈ بڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ پہلے میرے دل میں جو بھی وسوسے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب ایک عجیب سی سرشاری میرے پورے بدن میں اتر چکی تھی۔ ہم جیسے جیسے عمارت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، مجھے دھیمی دھیمی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس سے یقین ہو گیا کہ میں صحیح جگہ آئی ہوں اور میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ عمارت کے داخلے میں پہلے بہت اندھیرا تھا، مگر اندر پہنچنے پر ایک بڑی خوبصورت سی روشنی نے پوری عمارت کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ باہر سے وہ عمارت جس قدر کھنڈر لگ رہی تھی، اندر سے اس قدر ہی آباد تھی، کھلی کشادہ۔ اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے بچے لڑکیاں بیٹھے قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہر جانب سے تلاوت کی آواز کان میں پڑ رہی تھی، جو روح کو سرشار کرنے میں کافی تھی۔ اچانک سے ہی میرا جی چاہا کہ مجھے یہیں پر ہی پڑھنا چاہیے۔ میں اس لڑکی کے قریب ہوئی اور پوچھا کہ کیا وہ مجھے سچ مچ داخلہ دے دیں گے نا؟ تو وہ مسکرا دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم ایک کھلے سے کمرے میں گئے جس میں بارش بزرگ بیٹھے قرآن مجید پڑھنے میں مگن تھے۔ اس لڑکی نے کھنکار کر بڑے ادب سے بلند آواز میں سلام کیا تو میں نے بھی اس کی تقلید کی اور سلام کیا، جس کا جواب ایک ساتھ آیا۔ اس لڑکی نے میری جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ محترمہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہیں، گھبرا رہی ہیں کہ کہیں مجھے داخلہ نہ ملے۔ اتنا بول کر وہ چپ کر گئی، جبکہ ان آدمیوں میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، گھبرانے والی کیا بات ہے؟ فخر کی بات ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اور آپ کو یہاں داخلہ ملے گا ہی نہیں بلکہ مل چکا ہے، بھلے سے آج ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی اور ساتھ ہی خوش بھی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ میں نے فیس کا پوچھا تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر دوسرا شخص بولا، یہاں کوئی فیس نہیں ہے، صرف ایک وعدہ ہے۔ میں نے اچھمبے سے پوچھا، کیسا وعدہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے طالب علم خود چنتے ہیں، آپ کسی کو بھی ہمارے مدرسے کا نہیں بتائیں گی۔ تبھی ہم نے اس کھنڈر کو آباد کیا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے دور رہیں، کیونکہ قرآن صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں اس کی محبت پہلے سے ڈال دی گئی ہو۔ وعدہ کریں کہ کسی کو یہاں کا پتہ نہیں دیں گی۔ میں نے حیرت سے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ایک سوالیہ نظر اس لڑکی پر ڈالی جو مجھے یہاں تک لے کر آئی تھی۔ تو پہلا شخص بولا، نہیں، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، اس نے بس آپ کا ذکر کیا تھا تو ہم نے حامی بھر لی۔ یاد رہے، ہماری اجازت کے بغیر یہاں کا کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں مان گئی۔ ویسے ان کی شرط مجھے بہت عجیب و غریب لگی تھی، لیکن جو بھی تھا میرا کام بن گیا تھا۔ اس بات کی بے حد خوشی تھی۔ ویسے بھی میں نے تو اماں سے چھپانا ہی تھا، میں کون سا کسی کو بتانے والی تھی۔ جانے کی اجازت ملی تو میں ہچکچاتے ہوئے رک گئی اور اماں کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔
ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اسکول کے وقت میں سے کچھ گھنٹے یہاں آ سکتی ہوں، زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ تو انہوں نے بڑی آسانی سے میری بات مان لی اور کہا کہ آنا روز ہے، باقی جتنا وقت یہاں گزارنا چاہیں وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اب آپ جائیں، ہماری قرت کا وقت ہو رہا ہے۔ بڑے دھیمے انداز میں بات کر کے انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کا بولا تو میں اور وہ لڑکی دونوں ہی باہر نکل آئیں۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو وہ پہلے تو ہچکچائی، پھر کہنے لگی سارا نام ہے میرا۔ میں چپ کر گئی۔ اس نے کہا کہ آج تو دیر ہو گئی ہے، تمہاری والدہ پریشان ہو رہی ہوں گی، کل سے ہم مل کر یہاں آیا کریں گے۔ اس بات سے مجھے خیال آیا کہ واقعی اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، بہتر ہے مجھے چلے ہی جانا چاہیے۔ میں اسے خدا حافظ کہتی جلدی جلدی وہاں سے گھر کی جانب مڑ گئی۔ گھر گئی تو اماں واقعی میں پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور پوچھا کہ کہاں تھیں تم؟ میں اس سے پہلے کہ کوئی جھوٹ بولتی یا بات بناتی، وہ خود ہی بول پڑی کہ ساتھ والی شمیم نے تمہیں دوسری جانب جاتے دیکھا تھا، ایک کالج کی لڑکی بھی تھی تمہارے ساتھ، بتاؤ کہاں گئی تھی اور کس لیے گئی تھی؟ یہ سن کر میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شمیم باجی نے ہم دونوں کو دیکھ لیا ہو، کیونکہ ان کے کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ وہ بھی صبح صبح اٹھ کر بیٹھ جاتی اور پھر کھڑکی کے آگے کرسی بچھا کر سارا دن آتے جاتے لوگوں کی تانک جھانک میں گزار دیتی۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ فارغ ہوتا تو اس کے ساتھ گپے بھی لڑانے لگتی تھیں۔ ہمارے محلے میں ادھر سے ادھر ہونے والی ہر بات میں شمیم باجی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی شک وغیرہ ہو تو اس کی تصدیق بھی شمیم باجی سے ہی لی جاتی تھی، کیونکہ ان کی نظر کسی بھی کیمرے سے زیادہ تیز اور یادداشت دیر پا تھی۔ چونکہ وہ مدرسہ ہماری گلی سے الٹی گلی میں پڑتا تھا تو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا، اور بات کو ہضم کرنے کے بجائے حسب معمول اماں سے آ کر شکایت لگائی ہوگی کہ تمہاری بیٹی کالج کے بعد کہیں جا رہی تھی، پوچھنا اس سے کس سے ملنے گئی تھی۔ میں چپ رہی تو اماں دوبارہ سے پوچھنے لگی، مجھے جواب دو، کیا پوچھا ہے میں نے؟ میں نے دھیرے سے کہا، اماں دوست ہے وہ میری، اس کا گھر بھی ادھر پچھلی گلی میں ہے، اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی تو سوچا میں بھی پتہ کر لوں۔ اماں نے کھوجتے انداز میں پوچھا، کیا نام ہے تمہاری دوست کا؟ سارا۔ اتنا جواب دے کر میں چپ کر گئی، مگر اماں کو چین نہیں آیا تھا۔ وہ پھر سے بولی کہ میں تمہاری ساری دوستوں کو جانتی ہوں، سارا کا تو تم نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا، پھر یہ راتوں رات کون سی نئی دوست ہو گئی ہے؟ بات تو اماں کی واقعی میں درست تھی۔ میں نے گھبرائے بغیر ذرا سنجیدگی سے کہا، اماں ایسی کیا بات ہو گئی بھلا؟ جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ سارا میری دوست ہے، دوسرے سیکشن کی لڑکی ہے، میری کلاس میں نہیں ہے لیکن اچھی سلام دعا ہے۔ کب سے اس کی ماں بیمار تھی تو میں نے سوچا آج ذرا کی دیر کے لیے چکر لگا لوں، کیا خرابی ہو گئی ہے اس میں؟ میرا اتنا مفصل جواب سن کر اماں چپ کر گئی۔ پھر کھانے کا پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ واقعی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے دے دیں۔ کھانے کے بعد میرا بہت دل چاہا کہ میں اماں کو مدرسے کا بتاؤں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ ایک تو وہاں کے استادوں کا عجیب و غریب وعدہ، اوپر سے اماں کے عجیب سے واہمے، اس سب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کیا تھا جو اماں مجھے اجازت دے دیتی؟ بھلا میں قرآن پاک ہی حفظ کرنے کی خواہش کر رہی تھی، لیکن بس انہوں نے بھی مجھے اکرام کے جوتوں میں کھڑا کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ میں بھی اکرام کی طرح ہی بے ادب نکلوں گی۔ اپنی سوچوں میں بہت آگے بڑھ گئی تھی جب مجھے اپنے قریب اکرام کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر میں اس کی بات پر غور کرنے یا جواب دینے کے بجائے وہاں سے اٹھ جانا مناسب سمجھا، کیونکہ وہی تھا جس کی وجہ سے میری خواہش کا بھی قتل ہو رہا تھا۔ میں کمرے میں آ گئی تو اس کی حیرت زدہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ اماں سے میرے متعلق پوچھ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، کتنی بدتمیز ہو گئی ہے یہ۔ اماں نے مجھے کچھ کہنے کے بجائے الٹا اسی کے لتے لینے شروع کر دیے کہ تمہاری وجہ سے یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے، اس معصوم کو بھی اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑ رہا ہے۔ اماں کا یہ جملہ سن کر میرے دل کی دھڑکن اچانک سے ایک دم تیز ہو گئی اور کان مکمل طور پر ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو پر لگ گئے۔ اکرام نے سنجیدگی سے پوچھا کہ اب ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کہ اس گھر کا ہر الزام میرے سر آ رہا ہے؟ بیٹا کسر بھی کوئی نہیں چھوڑی تم نے، اگر تم قرآن مجید مکمل حفظ کر لیتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی۔ جانتے ہو اس بچی نے مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی ہے، اور وہ بھی یہ کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک تجربہ ہی بہت ہے۔
جیسے تم نے ذلیل کروایا ہے کہیں وہ بھی نہ کروائے، اسی وجہ سے اس کو اجازت ہی نہیں دی، کل کو وہ بھی آدھا یاد کر کے بیٹھ جائے۔ اکرام اس ذکر سے بہت چڑھتا تھا کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس سب میں اسی کی غلطی ہے۔ اس نے زور سے کرسی کو پیر مارا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، میری وجہ سے کسی پر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بھی یہ پریشانی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں۔ ظاہرہ اگر کرنا چاہتی ہے تو اسے کروا دے، مگر اب میں اپنے لیے یہ بات بار بار نہیں سنوں گا۔ جو گناہ ہوگا میرے سر ہوگا۔ اگر میرا دل چاہے تو وہ دن بھی دور نہیں جب میں دوبارہ سے قرآن کے قریب چلا جاؤں گا، مگر اب مزید میں برداشت نہیں کروں گا اگر دوبارہ ایسی بات ہوئی یا مجھے بلا وجہ کا الزام دیا تو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کے لہجے سے شعلے نکل رہے تھے شاید۔ اونچی آواز میں کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اماں کے رونے کی آواز بھی میرے کانوں میں پڑتی رہی، مگر میں بے حس بن کر اپنے بستر پر لیٹی رہی، کیونکہ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں خود کو، اماں کو ہی اس سب کی قصوروار ٹھہراتی تھی، اور اکرام بالکل ٹھیک کر رہا تھا۔ اپنے گناہوں یا اپنی کرنی کی سزا ہمیں ملنی ہے، دوسروں کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بے حس بن کر لیٹی رہی، کیونکہ جو ہو رہا تھا بالکل صحیح ہو رہا تھا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے میں کب سو گئی کوئی علم نہیں۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اماں ہانڈی روٹی میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے فٹافٹ وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھے دیکھا تو بے بسی سے چپ کر گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ خود اندر ہی اندر سے بہت پریشان ہوں گی اور خود کو ہی ملامت کر رہی ہوں گی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے رونا آ گیا، اور اس بات کا بھی بہت احساس تھا کہ کل میں اپنی زندگی کا بہت بڑا اور خوبصورت دن شروع کرنے جا رہی ہوں، جس کے بعد میری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ کاش اماں میرا ساتھ دیتیں تو مجھے یہ سب ان سے یوں چھپانا نہیں پڑتا، لیکن جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ خیر، قرآن پڑھ کر میں نے کھانا کھایا۔ اماں نے اس متعلق مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ ویسے ہم دونوں نارمل انداز میں باتیں کرتی رہیں۔ اگلے روز میں پہلے کالج گئی، وہاں جا کر پرنسپل سے بات کی کہ میں کچھ دیر ہی یہاں پر رکا کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری ماں سے بات کر لیتی ہیں، مگر میں نے منع کر دیا۔ پرنسپل تھوڑا ہچکچا رہی تھیں کہ یوں روزانہ مجھے 3 گھنٹے کی چھٹی دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے جب ان کا یہ بدلا انداز دیکھا تو خود ہی بول دیا کہ آپ مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ میرے لیے دنیا کی تعلیم سے زیادہ اہم قرآن کی تعلیم ہے۔ میں کالج کے اوقات مدرسے میں گزار لیا کروں گی اور ایسے مجھے آسانی بھی ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر انہیں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مان گئی اور خوش دلی سے مجھے 3 گھنٹے کی چھٹی دینے پر آمادہ ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے کالج کی ایک بہت ہی ذہین طالبہ تھی۔ میرے نمبر ہمیشہ سب سے زیادہ ہی ہوتے تھے، تو شاید انہیں اپنے رزلٹ کی فکر پڑ گئی یا نہ جانے کیا، میں سمجھ نہیں پائی، لیکن جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ انہوں نے بخوشی مجھے اجازت نامہ پکڑا دیا۔ میں جلدی سے سارا کی کلاس میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ کالج نہیں آئی۔ میں تھوڑی اداس ہو گئی، لیکن یہ خوشی تھی کہ مدرسے کا راستہ مجھے پتہ تھا۔ آج میں نے ایک نئی احتیاط کی تھی، اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کی اور کالج سے نکل کر بازار چلی گئی۔ وہاں جا کر ایک برقع خریدا تاکہ کالج سے نکلتے وقت وہ پہن لوں اور کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ سب سے بڑا ڈر شمیم باجی کا تھا، اور انہی کے لیے خاص طور پر میں نے یہ تیاری کی تھی۔ برقع خریدنے کے بعد میں نے اسے پہن لیا اور مدرسے پہنچ گئی۔ آج بھی وہ جگہ اتنی ہی ویران تھی۔ اگر میں مدرسے کے علاوہ یہاں آتی تو شاید ڈر جاتی، کیونکہ لوگ دن میں بھی اس جگہ سے خار کھاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں جن آباد ہے، کیونکہ انہیں تلاوت کی آواز اکثر ہی سنائی دیتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر بہت ہنسی آئی کہ وہ کوئی جن نہیں ہے، عام سے لوگ ہیں، بس وہ چھپ کر رہتے ہیں، تو لوگ انہیں جن سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں نے خود کو شاباشی دی کہ ایسے جنوں میں جا رہی ہوں جن سے بڑے بڑے آدمی گھبرا جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے بڑی ہنسی آئی، لیکن میں اس وقت نہیں جانتی تھی جس بات کو میں مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک دن واقعی حقیقت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ خیر، مدرسے میں جاتے ہوئے میرا دل تھوڑا بہت گھبرا رہا تھا۔ ویسے یہ گھبراہٹ تو معمول کی بات تھی، کیونکہ جب بھی ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں یوں تو ہوتا ہی ہے، تھوڑا بہت ڈر بھی لگتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ سارا ڈر خوف فنا ہو جاتا ہے۔ مدرسے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی مجھے سارا مل گئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی چہک کر میری جانب بڑھی اور جوش سے سلام کیا۔
اسے وہاں دیکھ کر مجھے بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا تم کالج نہیں آئی؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ خود ہی چھٹی کی تھی، کیونکہ آج میں تمہارا یہاں پر استقبال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے چھٹی لازم و ملزم تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنا آپ بڑا اہم لگا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ایک دوسرے لوگوں کو دینے لگ جائیں تو شاید دنیا میں غم کا شائبہ تک نہ رہے۔ مگر میں زیادہ دیر تک یہ سب کچھ سوچ نہیں سکی، کیونکہ وہاں کل والے بزرگ آ گئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو سارا نے بتایا کہ قبلہ بھی تمہارا استقبال کرنے آئے ہیں۔ اب تو میری کیفیت شادی مرگ والی تھی، یعنی ایک مدرسے میں اس قدر طالب علم کو عزت دی جاتی تھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید دوسرے مدرسے ایسے نہ ہوں، تبھی تو اکرام کا دل چل اٹھا تھا۔ یہ سوچ کر میں غمگین ہو گئی۔ شاید قبلہ نے میری بات سمجھ لی تھی۔ دھیرے سے بولے کہ یہاں کے سب قانون بہت پیارے اور احترام والے ہیں، تبھی تو ہم دوسرے لوگوں سے الگ بستے ہیں۔ یہاں آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا، بس صورت دیگر وہ نہ ماننے والی نہ ہو۔ آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ یہاں کے قوانین اور سب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد سارا قبلہ کے حکم پر مجھے ایک جانب لے آئی، جہاں ایک بڑی پیاری سی عورت جو یقیناً لڑکیوں کو قرآن پاک حفظ کروانے پر مامور تھی، وہ موجود تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے قریب میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ مجھے ان سب کا رویہ بہت اچھا لگ رہا تھا، بالکل بھی سختی نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر کسی کے بھی ماتھے پر بل نہیں پڑا تھا، بلکہ سب مسکراتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہتے نہیں تھک رہے تھے۔ میں بیٹھ گئی تو باجی نے مجھے قرآن پاک سنا۔ میں نے سنا دیا تو وہ دھیرے سے بولی، اچھا پڑھتی ہیں آپ، مگر ہماری کوشش ہوگی اسے خوبصورت بنا کر پڑھیں۔ پہلے ہم مکمل قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں گے، آپ کا تلفظ وغیرہ درست کریں گے، اس کے بعد حفظ کی طرف آئیں گے۔ باجی کی آواز یوں لگ رہی تھی شہد میں ڈوبی ہوئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر مجھے قرآن پڑھانے لگی۔ وہاں 3 گھنٹے کیسے گزرے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا تھا، اتنا ہلکا پھلکا میرا جسم ہو گیا کہ میں خوش ہو گئی۔ چھٹی کے وقت ایک تھال میں مٹھائی بھر کر وہاں آئی، جو مجھے بھی کھانے کے لیے دی گئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ مٹھائی کیوں؟ تو باجی نے مسکرا کر کہا کہ جب جب ہمارے مدرسے میں کوئی پیارے دل کا انسان قرآن پاک حفظ کرنے آتا ہے تو قبلہ کی جانب سے سب کو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک طرح سے یہ اس انسان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، تو یہ دعوت آج آپ کے لیے ہے۔ یہ سن کر تو میں چند لمحے چپ ہی کر گئی۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ اگر میں اکرام کو یہاں پر لے آئی تو وہ یقیناً قرآن پاک حفظ کرنے سے منع نہیں کرے گا۔ میں جانتی تھی ہمارے عام دینی مدارس کے استاد بہت سخت تھے، وہ بچے کو انسان نہیں جانور سمجھ کر بات کرتے اور مارتے تھے۔ کجا اس کی عزت تو کیا ہی کرنی، مگر یہاں کا ماحول اس قدر خوبصورت تھا کہ کوئی بھی عام انسان قرآن پاک حفظ کرنے میں ایک پل کے لیے بھی نہ سوچے۔ میں نے اپنا سبق دہرا کر چھٹی مانگی اور مدرسے سے باہر نکل آئی۔ سارا نے مجھے باہر تک چھوڑا تو میں نے اس سے اپنے دل کی بات بھی کر ڈالی کہ کیا میں اکرام کو یہاں پر لے آؤں؟ مجھے یقین ہے یہاں آنا اس کے لیے خیر ہوگا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر گئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولی، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا، قبلہ سے بات کرنا، اگر وہ اجازت دیں تو ضرور لانا، مگر خود کوئی بھی فیصلہ مت کرنا۔ میں نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ابھی مجھے یہاں آئے ایک ہی دن ہوا تھا اور میں اپنے متعلق نہ صرف سوچنے لگی تھی بلکہ خود سے فیصلے بھی کرنے لگی تھی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے سارا سے معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے واقعی میں اس چیز کا خیال نہیں رہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اگر کہو تو میں گھر تک چھوڑ دوں، مگر میں نے منع کر دیا اور مدرسے سے نکل آئی۔ سارا نے مجھے ایک متبادل راستہ بتا دیا جہاں سے شمیم باجی مجھے آتے جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی، ورنہ ہر وقت ان کا دھڑکا ہی لگا رہتا کہ اماں کو اب کچھ بتاتی ہیں یا تب۔ خیر میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر واپس آ گئی۔ اس روز شدید گرمی تھی، مگر میرے اندر ٹھنڈا سا سکون تھا جو میں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ قرآن پاک کی وجہ سے ہی، ورنہ میں اتنی پرسکون نہ دکھائی دے رہی ہوتی۔ گھر پہنچی تو اماں حسب معمول کھانا بنانے میں مگن تھی۔ کل سے میں ان سے بات تو کر رہی تھی مگر وہ بات بالکل بھی نارمل نہیں تھی، بس لیے دیے انداز میں کام کی باتیں ہو رہی تھیں۔
لیکن آج میرا دل اس قدر خوش تھا کہ میں جاتے ہی اماں کے گلے لگ گئی اور خود ہی باتیں کرنے لگی۔ اماں خود حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عام طور پر میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی، ہمیشہ خود میں مگن رہنے والی، کوئی کام کرتی تو 1000 مرتبہ سوچتی۔ اماں مجھے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اکرام بھی گھر آ گیا تھا، وہ سارا دن باہر پھرتا رہتا تھا۔ اماں یا ابا نے اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی بات کہتے یا سمجھاتے تو وہ بپھر جاتا اور ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا تھا۔ اکرام نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، جو کہ واضح اشارہ تھا کہ میری کل والی بے رخی کا جواب بے رخی سے ہی دیا جا رہا ہے۔ اپنے مدرسے کا خوش آئند حال دیکھ کر مجھے اپنے بھائی پر بہت رحم آیا۔ پتہ نہیں اس کے قاری اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہوں گے، جو بیچارہ اتنا زیادہ بد دل ہو گیا ہے کہ اپنی زندگی خراب کرنے پر تل گیا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہوا تو میں خود ہی آگے بڑھی اور اس سے حال چال پوچھا۔ میرے اس رویے پر وہ حیران بھی ہوا تھا، کیونکہ جب جب ہم دونوں کی لڑائی ہوتی تھی ہمیشہ صلح میں اکرام ہی پہل کرتا تھا، تو آج اس کا حیران ہونا فطری عمل تھا۔ اس کے بعد اماں بھی ہلکی پھلکی ہو گئیں اور گھر کا ماحول جو میری وجہ سے ایک تناؤ کی کیفیت میں تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد میں نے اس بات کا ذکر بالکل نہیں کیا تھا جو میری خواہش تھی۔ پھر میں روز ہی کالج جاتی اور وہاں سے چھٹی لے کر مدرسے بھی چلی جاتی، اور اس سب میں سارا ہمیشہ میرے ساتھ تھی۔ میں آج بھی بڑے فخر سے کہتی ہوں، اگر سارا نہ ہوتی تو میں اپنی خواہش کی تکمیل تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ اس نے میرا بہت بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ مجھے تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے مدرسے جا کر پڑھتے ہوئے، لیکن وہاں کے چھوٹے چھوٹے واقعات مجھے اکثر ہی چونکا دیا کرتے تھے، جنہیں میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا، کیونکہ جب جب مدرسے میں کسی بھی طرح سے قبلے کا ذکر کرتی تو وہ اگلے 2 منٹ کے اندر وہاں موجود ہوتے۔ میں پہلے تو پریشان ہی ہو جایا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہوا۔ جیسے ایک روز میں نے سارا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قبلہ سے پڑھوں، مجھے یقین ہے وہ ایک بہترین استاد ہوں گے۔ ابھی یہ بات کر کے میں رکی تھی تو سارا نے میرے پیچھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ قبلہ میرے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ میں نے جھٹ پٹ انہیں سلام کیا تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولے، یہ صرف آپ کی خواہش نہیں ہے، یہاں موجود بہت سے طالب علم ایسی ہی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ ہم آپ کی خواہش ابھی مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ البتہ جب آپ قرآن پاک کا آخری سپارہ رہ جائے گا تو انشاءاللہ وہ ہم حفظ کروائیں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن حیران بھی تھی کہ ایسے اچانک سے قبلہ کیسے یہاں پہنچ گئے، اوپر سے پوری بات بھی سن لی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا تو مجھے لگا کہ کوئی اتفاق ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ایسے ہی ہوتا، جب جب میرے منہ سے قبلہ نکلتا وہ وہاں موجود ہوتے۔ ایک مرتبہ میں کسی اور بچی سے ان کی تعریف کر رہی تھی کہ کاش قبلے جیسا استاد ہر مدرسے کو چلائیں تو کوئی بھی قرآن پاک کی تعلیم لینے سے نہ بھاگے۔ اتنا بول کر جیسے ہی میں مڑی تو سامنے وہ کھڑے تھے، مسکرا کر بولے، تعریف کے لیے شکریہ، لیکن ہم امید کرتے ہیں آپ اپنے طور پر ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں گی۔ یہ دوسرا دھچکا تھا جو مجھے لگا تھا۔ اس کے بعد بارہا ایسا ہی ہوا، مگر ایک بات میں مکمل طور پر سمجھ چکی تھی کہ قبلہ وہاں اتفاق سے نہیں پہنچتے، ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس سے میں انجان ہوں، کیونکہ اتفاق 1-2 مرتبہ ہوتے ہیں، بار بار نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ مدرسہ بھی عجیب سا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھکتا تھا، سب بہت فریش ہو کر پڑھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مواقعوں پر بھی کھانے کے ایسے تھال پیش ہوتے کہ میں حیران رہ جاتی، اوپر سے وہ کھانا اتنا لذیذ ہوتا کہ انگلیاں کھانے کو بھی دل مچلتا تھا۔ مجھے اتنی دیر ہو گئی تھی مگر میں نے کبھی کسی کو مار پڑتے یا برا بھلا کہتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز میں ایسے ہی بیٹھی تھی جب میرے ساتھ والی لڑکی پوچھنے لگی کہ ایک دن میں کتنے قرآن پاک پڑھ لیتی ہو۔ میں نے اسے تعجب سے دیکھا، مجھے لگا شاید وہ سپاروں کے متعلق پوچھ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ بس وہی پڑھتی ہوں جو سبق ملتا ہے، باقی پیچھے سے دہرائی بھی کر لیتی ہوں۔ میرا جواب سن کر وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ میں نے خاموشی محسوس کر کے پوچھا، تم کتنے سپارے پڑھتی ہو؟ تو وہ دھیرے سے بولی، میں سپارے نہیں پڑھتی۔ پھر میرا تعجب مزید بڑھا۔ میرا سوال سن کر وہ اسی لہجے میں بولی کہ 10، کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ مارے حیرت کے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، تم ایک دن میں 10 سپارے پڑھتی ہو؟
मगर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, 10 कुरान मुकम्मल पढ़ती हूँ। उसी वक्त वहाँ सारा आ गई और उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे खड़ा किया, मगर मैं उस लड़की से मज़ीद पूछना चाह रही थी। जब सारा बोली चलो यहाँ से, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि देखो, ये लड़की कुरान पढ़ते हुए झूठ बोल रही है। मेरी बात पर सारा ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा, मगर मेरा वो जुमला उस लड़की ने सुन लिया था। वो शोलाबाज नज़रों से मुझे देखते हुए सख्ती से बोली, झूठे नहीं हैं हम। इतना कहने की देर थी कि इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, सारा ने धीरे से कहा, किबला यहाँ आइए। और लम्हों में ही किबला हमारे पीछे खड़े थे। रुखसार, आप जाइए यहाँ से, हम बाद में ख़बर लेते हैं आपकी। किबला के लहजे में एक शदीद तपिश थी जिसे मैं बड़े अच्छे से महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए तो मेरे पूरे जिस्म में फुरीरी सी दौड़ गई। मैंने सारा की जानिब देखा तो उसने चुप रहने का इशारा किया। फिर किबला ने मुझे और सारा को अपने पीछे आने का कहा। हम दोनों एक खुले से कमरे में किबला के पीछे ही दाखिल हुए, जिसमें सिर्फ एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर किबला खुद जाकर बैठ गए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो संजीदगी से बोले, ज़ायरा, आप यहाँ आइंदा पढ़ने वाले किसी तालिब इल्म से मुखातिब नहीं होंगी। ये सारा हैं, सिर्फ इनसे बात करने की इजाज़त हम आपको दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, समझिए आप। उनका लहजा नरम था, मगर मुझे बहुत शदीद खौफ आ रहा था। खौफ जैसे मेरी रग रग में उतर चुका था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, किबला, आपका हुक्म सर आंखों पर। मगर वो लड़की, उसकी भी खबर लें, वो झूठ बोल रही थी, कुरान सामने रखकर झूठ बोल रही थी। इतना सुनते ही उन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। ज़ायरा, आप ऐसे मदरसे में खड़ी हैं जहाँ कोई किसी पर इल्ज़ाम या बहतान नहीं लगाता। भले से वो जो भी कहें, कम से कम आपको उनकी शिकायत नहीं लगानी चाहिए। मज़ीद एक बात, हम यहाँ होने वाली हर बात और हर अमल से वाकिफ़ हैं। आप परेशान ना हो। और रुखसार झूठ नहीं बोल रही थी। मज़ीद इसके बाद कोई बात नहीं होगी, आप जा सकती हैं। उन्होंने देखते ही बात ख़त्म कर दी। मैं और सारा दोनों ही उस कमरे से निकल आई। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब व गरीब लग रहा था। मैंने सारा से पूछा कि तुमने किबला को बहुत धीरे से बुलाया था, तो वो कैसे सुनकर पहुंच गए? सारा ने एक नज़र मुझे देखा और फिर बोली कि अभी वक्त नहीं आया है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए। बेहतर है कि ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें यहाँ जो मौका मिला है उससे फ़ायदा उठा लो। मैं चुप कर गई। यहाँ सब लोग ही बड़े पुरस्रार लग रहे थे। हालांकि शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ की पुरस्रारियत बढ़ती चली जा रही थी। मैं घर वापस आ गई, मगर घर में भी ये सब कुछ मेरे दिमाग से खारिज नहीं हुआ था। बस यही अजीब व गरीब बातें किसी फ़िल्म की मानंद मेरे जहन पर चलती ही जा रही थी। अगले रोज़ कॉलेज गई तो वहाँ एक बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पिछले कुछ टेस्ट अच्छे नहीं हुए थे, जिनकी बिना पर प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाले जाने का सर्टिफिकेट दे दिया था। मैं हैरान परेशान वो कागज़ का टुकड़ा हाथ में थामे प्रिंसिपल से सवाल कर रही थी कि मुझे आप ऐसे कैसे निकाल सकती हैं। मगर उन्होंने बड़े आराम और सुकून से ठंडे लहजे में जवाब दिया कि ये मेरा अकेली का फ़ैसला नहीं है। इंतज़ामिया ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि आपके लिए एक साथ दो तालीम हासिल करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। बेहतर है कि पहले आप अपनी दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, उसके बाद हम आपको यहीं से अपने कॉलेज में दाखिला दे देंगे। ये बात सुनकर मैं एकदम से बोझल हो गई। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा कि इस मर्तबा माफ़ कर दें, आइंदा मैं ख्याल रखूँगी। जिस पर प्रिंसिपल ने बड़े तीखे अंदाज में कहा कि ज़ायरा, आप ही थी ना जो यहाँ पर खड़े होकर बड़े रोब से सर्टिफिकेट मांग रही थी। नहीं, अब जब आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है तो आपको ख्याल करना चाहिए। मैं छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। उसी वक्त सारा परेशानी से मेरे पास आई और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा कि तुम्हें कैसे हर मर्तबा पता चल जाता है कि मैं मुसीबत या परेशानी में हूँ। मगर उसने मेरे सवाल को यकसर नज़रअंदाज किया और कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। मैंने उसे रोका, मगर वो मुझे बाहर खड़े रहने का बोलकर अंदर चली गई। 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी वापसी भी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल बुला रही हैं। मैं परेशानी से ऑफिस में चली गई तो प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट वापस ले लिया और कहा कि आपको आखिरी मौका मिल रहा है, आइंदा से आपको सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिला करेगी, अब आप जा सकती हैं। मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने वहाँ से मुझे भेज दिया। सारा को बताया तो वो बड़े पुरसकून अंदाज में बोली,
اس کی فکر تم نہیں کرو، ہم مل کر حل نکال لیں گے۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس روز ہم لوگ مدرسے گئے تو مجھے یہی پریشانی تھی کہ اگر دیر سے گھر گئی تو اماں کو بہانے بنا کر تسلی دینا پڑے گی۔ مدرسے میں بیٹھے بیٹھے کافی وقت ہو گیا، مگر گھڑی بہت سست رفتار سے چل رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں 1 گھنٹے سے نہیں بلکہ 3 گھنٹوں سے بیٹھی ہوں۔ بڑی مشکل سے گھنٹہ مکمل ہوا تو میں چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس 1 گھنٹے میں بھی میں نے اتنا ہی سبق لیا تھا جتنا پہلے 3 گھنٹوں میں لیتی تھی۔ گھر پہنچی تو اماں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا کیونکہ میں اپنے وقت پر آئی تھی۔ اس دن میں نے حیرانی سے سوچا کہ پہلے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آج کیوں صرف 1 گھنٹہ بجنے میں اتنا زیادہ وقت لگ گیا۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو دل بہت بوجھل تھا۔ بار بار یہی چاہ رہی تھی کہ کالج کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے تھا، مگر پھر سارا کا سوچتی جس نے پتہ نہیں کیا کہہ کر مجھے موقع دلایا تھا۔ اس دن کالج گئی تو سارا پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ چونکہ میں جلدی آ گئی تھی تو کالج لگنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں اور وہ دونوں ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئیں۔ میں نے برائے بات کہا کہ کل تو 1 گھنٹہ گزارنا بھی بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جتنا سبق 3 گھنٹے لیتے تھے اتنے سبق نے 1 گھنٹہ لیا کل۔ سارا مسکراتے ہوئے بولی تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یہ سب کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے نا، تو تم اس متعلق زیادہ مت سوچو۔ میں چپ کر گئی۔ مدرسے گئی تو آج بھی یہی بات تھی، وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنی گھڑی پہنی اور مدرسے چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ مدرسے کی گھڑی بالکل خراب ہوگی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ جب گھر آتی تو بالکل کالج کی چھٹی کا ہی وقت ہو رہا ہوتا تھا۔ اماں بھی کچھ نہیں کہتی تھیں۔ میں نے اپنی وہ گھڑی پہن لی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بالکل ٹھیک چلتی رہی۔ البتہ مدرسے میں جا کر اس کی رفتار بھی بہت زیادہ سست ہو گئی تھی۔ میں کافی حد تک پریشان ہو گئی۔ ایک روز میں مدرسے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا سمائی، وہاں سے اٹھ کر مدرسے کے باہر آ گئی۔ اس روز میں نے کسی سے بھی باہر آنے کی اجازت نہیں مانگی تھی۔ میں باہر آئی تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک کھنڈر ہے اور میں وقت گزاری کے لیے اس کھنڈر میں کھڑی ہوں۔ وہاں سے ایک موٹر سائیکل گزری، لیکن کچھ دور جا کر وہ موٹر سائیکل والا آدمی واپس مڑا اور حیرانی سے اونچی آواز میں پوچھنے لگا کہ لڑکی، تم یہاں دوپہر کے وقت کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن وہ آدمی پریشان لگ رہا تھا۔ موٹر سائیکل سے اتر کر مجھ سے کچھ دور آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر سے وہی جملہ ادا کیا جو کچھ لمحے پہلے بولا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا کام، اپنا کام کرو۔ میرا انداز بہت ہی بدتمیزی والا تھا، مگر وہ آدمی وہاں سے ہلا بھی نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں بولا، جانتی ہو اس وقت کہاں کھڑی ہو تم؟ میں نے کوئی دھیان نہیں دیا، مگر وہ آدمی مسلسل بول رہا تھا، جس جگہ تم کھڑی ہو یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جگہ بھاری ہے۔ ایک بادشاہ کا محل تھا یہ، اس نے مرنے سے پہلے اپنا محل کسی جن کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جن اس کا دوست تھا۔ اس جن نے یہاں پر بادشاہ کے کہنے کے مطابق مدرسہ بنایا تھا۔ آج بھی لوگوں کو یہاں پر تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں نے چونک کر اس شخص کو دیکھا اور کہا، او بھائی، دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یہ ایک مدرسہ ہی ہے، کوئی کھنڈر ونڈر نہیں ہے، اندر چل کر دیکھ لو۔ یہ سن کر وہ آدمی چونک گیا اور بغیر ڈرے بولا، دکھاؤ مجھے۔ مجھے وہ کوئی فراڈ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میری حالت کو کیا ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر کھنڈر کے اندر آ گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جس کھنڈر کے اندر اتنے دنوں سے میں قرآن پاک حفظ کر رہی تھی، وہ واقعی میں ایک کھنڈر تھا۔ اس کے اندر کسی بھی مدرسے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں ڈر گئی اور اس آدمی کو کہا کہ یہیں پر میں روز آتی ہوں اور قرآن پاک حفظ کرتی ہوں۔ اس آدمی نے میری بات پر اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی، تمہارے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں تو انہیں پاگل سمجھا جاتا ہے، مگر میں جانتا ہوں تم پاگل نہیں ہو۔ اب یہاں سے چلو۔ جنہوں کو علم ہو گیا ہے کہ تم ان کی حقیقت جان چکی ہو تو تمہارا یہاں آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میں یہ بات سن کر فوراً سے گھر کی جانب چل پڑی اور پورا راستہ ڈرتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ گھر پہنچی تو اماں نے مجھے پکارا، جسے نظر انداز کر کے میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد ہی اماں میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ تمہاری دوست تم سے ملنے آئی ہے۔ گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سی دوست؟
تو وہ گھور کر بولی سارا، ساتھ ہی سارا کو میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ میں سارا کو دیکھ کر ایک دم سے اچھلی تھی۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ خبردار میرے قریب آئی تو میں جان چکی ہوں کہ تمہارا کن سے تعلق ہے، دور رہو مجھ سے۔ یہ کہتے کہتے اچانک سے ایک خیال میرے دماغ میں آیا تو میں نے کہا کہ کہیں تم بھی تو انہی میں سے نہیں؟ وہ قبلہ، وہ باجی، وہ بچی، رخسار، یعنی وہ سب بھی وہ ٹھیک بول رہی تھی۔ وہ تو جن ذاتی تھی، تبھی ایک دن میں 10 قرآن مجید مکمل کر سکتی تھی۔ او خدایا، تم سب کے سب ہی۔ اف، میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ سارا نے سختی سے کہا بس بہت ہو گیا، اب چپ کر کے میری بات سنو۔ اس کے اس طرح سے بولنے پر میری زبان ایک دم سے بند ہو گئی، دماغ سلیٹ کی مانند صاف ہو گیا، بولنے کے لیے جیسے کچھ بھی نہیں بچا تھا میرے پاس۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہاں ہم انسان نہیں ہیں، جنات ہیں، ہم سے تم لوگ خار کھاتے ہو۔ میں کسی کالج میں بھی نہیں پڑھتی، صرف تمہاری خاطر وہاں آتی رہی ہوں، اور یقین کرو کالج میں مجھے تمہارے علاوہ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہم تم انسانوں کی طرح منافق نہیں ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ تمہارے دل میں قرآن کی بہت محبت ہے، تو تمہیں قرآن حفظ کروایا جائے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو کروایا تھا، مگر تم نے وعدہ توڑ ڈالا اور اس آدمی کو بتا دیا کہ یہاں مدرسہ ہے، جبکہ تمہیں منع کیا تھا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری ماں کو بھی حقیقت بتا سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا ہوا تو پھر تمہارا قرآن کوئی مکمل نہیں کروا سکے گا۔ ابھی بھی احسان کر رہے ہیں، کل سے وہیں پر آ جانا، اور قبلہ نے فیصلہ کیا ہے، بھلے سے تم نے غداری کی ہے، اپنا وعدہ توڑا ہے، مگر وہ اپنا وعدہ نہیں توڑیں گے، تمہیں حافظہ بنا کر رہیں گے۔ رہی ڈر کی بات تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تک تمہیں نقصان نہیں پہنچایا تو آگے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اور انسانوں سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سارا نے میرا ہاتھ تھاما اور پتہ نہیں کیا ہوا، میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسی مدرسے میں اپنا قرآن مکمل طور پر حفظ کیا، اور آج تک کوئی یہ بات نہیں جانتا۔ مجھے بتانے کا شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میری خواہش تھی جو ابھی بھی میرے تک ہی محدود ہے۔ اس بات کو 30 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی کبھی کبھار میرا دل گھبراتا ہے تو میں اسی مدرسے چلی جاتی ہوں، جہاں بہت سے نئے بچے داخل ہو گئے ہیں اور قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔